اور اب آئیے دوستوں، میں اس شاعر کی طرف پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، زمین کے رہنے والے آسماں کی بات کرتے ہیں۔ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، زمین کے رہنے والے آسماں کی بات کرتے ہیں۔ فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا، فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا۔ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کی بات کرتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کی بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب آئیے اس شاعر کو استقبال کر دیا جائے کہ آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اور کیونٹی باد اللہ کے نوجوانوں، اس شعر کی حفاظت کرنا، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اور یہ شعر بھی قاری شرافت ہی صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تماشا بن گئے ہم حادثہ اچھا لگا۔ شعر سنیے گا دوستوں کہ جب تماشا بن گئے ہم حادثہ اچھا لگا، اور بھیڑ ساحل پر بہت تھی ڈوبنا اچھا لگا، بھیڑ ساحل پر بہت تھی ڈوبنا اچھا لگا۔ اور زندگی کی بھیک در در مانگتے پھرتے ہو کیوں، دنیا والوں جینے والوں تم کو اس دنیا میں کیا اچھا لگا، زندگی کی بھیک در در مانگتے پھرتے ہو کیوں، جینے والوں تم کو اس دنیا میں کیا اچھا لگا۔ زندگی، رشتے، محبت، آرزو، احساس، خواب، پھل تو زہریلے تھے لیکن ذائقہ اچھا لگا، پھل تو زہریلے تھے لیکن ذائقہ اچھا لگا۔ اور یہ شعر بھی ہضم کر لیجئے آپ لوگ کہ میں کیا بتاؤں کتنا قریب ہے مجھ سے۔ شعر سنیے گا، مبین بھائی اور سہیم بھائی، جمیل بھائی، حقیق بھائی اور دیگر یہاں پر عیدی بھائی اور ارباز ہیں اور توفیق بھائی، سب لوگ ہیں الغرض یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے، پھر راشد صاحب، کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے مجھ سے، میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے مجھ سے۔ میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ نگاہ کی برچھیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، ہمارا آپ کا جینا نہیں جینا اسی کا ہے۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اب وقت ہے کہ مینا شرافت بسوانی کے ہاتھوں سے اٹھوایا جائے اور کامیابی کا صحرا شرافت بسوانی کے سر پہ ڈالا جائے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما تمامی لائق صد احترام باوقار علماء کرام، حفاظ کرام، دیگر معزز حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھک گئے ہو کیا بھائی؟ نہیں، سلام کے جواب سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تھک گئے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اور آگے اپنی کرسیاں بڑھا لیں۔ یہ جو پنڈال دکھ رہا ہے نا آپ کو، آپ اس کے اندر آ جائیے بس۔ ادھر والے لوگ آپ بھی بھائی قاری شرافت صاحب نے سلام کیا تھا، آپ لوگوں سے چندہ نہیں مانگا تھا، اس لیے سلام کا جواب جو ہے تھوڑا بلند آواز سے دے دیجیے۔ آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے اس والی مائک کی۔ آپ بھی تھوڑا بجان، تھوڑا سا اور آگے، یہاں بالکل قریب آ جائیے۔ ماشاءاللہ، آ جائیے بھائی، آپ بھی آ جائیں ادھر۔ بجان آپ بھی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ قاری ارشاد صاحب کو چھوڑ دیجئے، ادھر آ جائیے۔ ماشاءاللہ، دیکھیے وقت بہت ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا، لیکن حضرت مولانا زید آتش صاحب کا گھر ہے اور حضرت مولانا زید آتش صاحب کی محبتیں ہیں، ان کا حکم جو میری حاضری ہوئی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے
اور تمامی ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں دامے درمے سخنے جس طریقے سے بھی تعاون فرمایا ہے، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ میرے چھوٹے بھائی عامر سعید صاحب بھی جو ہے آج گاؤں میں موجود ہیں، لیکن ان سے درخواست یہ ہے کہ اگر وہ کرسی چھوڑ کے ادھر اسٹیج پہ آ جائیں گے، پنکھے کے سامنے بیٹھ جائیے آپ، تھوڑا اور اچھا لگے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، تقریباً 12:45 بج چکا ہے، بس 10-15 منٹ انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا، لیکن اگر آپ سنیں گے تو حضرت کی طرف سے میں اشارہ دیکھتا رہوں گا، جب یہ اشارہ کریں گے میں بیٹھ جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ حاضری کرتا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آقا کی محبت میں کہہ دیجئے دھیرے سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دھیرے کا مطلب سمجھتے ہیں کیونٹی والے؟ اچھا، ایک مرتبہ جو ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیے آپ بھلے 10 منٹ سنیں، 5 منٹ سنیں، لیکن ایسا سنیں کہ واقعی مجھے لگے کہ یار کیوٹی میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار اور لہے کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا قائم رہے گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے والے لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن آپ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ مطلب اسی حوالے سے پہنچاتا ہوں، بھائی حافظ عرفان صاحب، مولانا راشد جلال صاحب، میرے عزیز دوست حاجی عامر صاحب، قاری ارشاد صاحب تشریف فرمائے، سبھی کو شریک کرتا ہوں، مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ دیکھے گا کہ ہیلو، الحمدللہ، آواز کم نہ کریے گا بھائی، ہاں بڑھا دیجیے گا تھوڑا، کیونکہ ہم لوگوں کی آواز جو ہے پڑھتے پڑھتے کم ہو چکی ہے۔ اور ابھی میں ایک جگہ پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ حضرت مولانا زید آتش صاحب کی محبت ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیں بھائی اگر ہو جائے، بس سیٹی نہ آنے پائے، باقی آواز آپ کھول دیجئے پوری، ہلکا سا ایکو بھی بڑھا دیجئے گا، جزاک اللہ۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عطا کریں۔ ہو کیسے بیاں آخر، تھوڑا سا اور بڑھائیں کو ڈیلے کے ساتھ، ہو کیسے بیاں آخر، ہو کیسے بیاں آخر، ہو کیسے بیاں آخر، تیری شان میرے آقا، ہو کیسے بیاں آخر، ہو کیسے بیاں آخر، تیری شان میرے آقا، ہو کیسے بیاں آخر، تیری شان میرے آقا، یہ جان تیرے صدقے، ایمان تیرے صدقے، یہ جان تیرے صدقے، ایمان تیرے صدقے، میری آن تیرے صدقے، میری آن تیرے صدقے، میری شان تیرے صدقے، ملا ہے مومنوں کو قرآن تیرے صدقے، ملا ہے مومنوں کو قرآن تیرے صدقے، مکین تیرے صدقے، مکین تیرے صدقے، مکان تیرے صدقے، ہوائیں تیرے صدقے، طوفان تیرے صدقے، فقیر تیرے صدقے، سلطان تیرے صدقے، فقیر تیرے صدقے، سلطان تیرے صدقے، حیوان تیرے صدقے، حیوان تیرے صدقے، انسان تیرے صدقے، ہو کیسے بیاں آخر، تیری شان میرے آقا، ہو کیسے بیاں آخر،
شان میرے آقا ہر کوئی ہے بن دیکھے ہر کوئی ہے بن دیکھے قربان میرے آقا ہر کوئی ہے بن دیکھے قربان میرے آقا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو کوئی مصرع اچھا لگ جائے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا کہاں ہے نہیں؟ تو جب میں ایسے اشارہ کروں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کہنا ہے۔ ایک بار ذرا دیکھیے، یہی وقت ہے بولنے کا جہاں مسلمانوں کو بولنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں تو ہم لوگ بہت بولتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ اندر کر دیے جاتے ہیں کہ نہیں اب نہیں بولنا ہے، لیکن جہاں بولنے والا ہوتا ہے وہاں خاموش رہتے ہیں۔ ایک بار آقا کے نام پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہو کیسے بیاں آخر تیری شان میرے آقا، دنیا میں کوئی ایسا آیا ہے نہ آئے گا، دنیا میں کوئی ایسا آیا ہے نہ آئے گا، دنیا میں کوئی ایسا آیا ہے نہ آئے گا، دیتا ہے گواہی یہ، دیتا ہے گواہی یہ، قرآن میرے آقا۔ بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل میں ہم نے عامر بھائی سے کہہ دیا تھا کہ یار ریال ویال لائے ہو کہ نہیں لائے ہو، اللہ اچھا رکھے ان کو اور خوب نوازے، ان کی کمائی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور یقیناً مجھے بڑے بھائی کی طریقے سے عزت دیتے ہیں، اور جب کوئی چھوٹا اپنے بڑوں سے محبت کرتا ہے یا ان کی عزت کرتا ہے تو واقعی دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عامر بھائی کو اور زیادہ نوازے۔ اب آئیے یہاں حضرت امام حسین کے منقبت کے حوالے سے چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں، بس تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ لبوں پہ سب کے ترانہ حسن حسین کا ہے، اب کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایسے نہیں تھوڑا اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ لبوں پہ سب کے ترانہ، لبوں پہ سب کے ترانہ حسن حسین کا ہے، جسے بھی دیکھو دیوانہ حسن حسین کا ہے، لبوں پہ سب کے ترانہ حسن حسین کا ہے، جسے بھی دیکھو دیوانہ حسن حسین کا ہے، نبی کے دین پہ جس نے لٹا دیا سب کچھ، نبی کے دین پہ جس نے لٹا دیا سب کچھ، سنو سنو وہ گھرانہ حسن حسین کا ہے، سنو سنو وہ گھرانہ حسن حسین کا ہے۔ جی اچھا ماشاءاللہ، دیکھیے آن لائن بھی انعام آتا ہے، آن لائن پروگرام چلانے کا یہ فائدہ ہے۔ دلی سے حافظ شاہد صاحب، اللہ ان کو مبارک رکھے اور ان کی ساحل، اچھا وہ ساحل، جی حافظ ساحل صاحب، اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے آن لائن انعام بھیج رہے ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی لے کر آئیں، لیکن آپ تھوڑا بیدار ہو جائیں، بس کہیے سبحان اللہ تھوڑا اور بلند آواز سے۔ 4 مصرع اور حاضر کرتا ہوں، جتنے حسینی ہیں ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ اللہ
حبیب کے اللہ کے حبیب کے پیارے حسین ہیں کیا بات ہے بھائی واہ اللہ کے حبیب کے پیارے حسین ہیں حضرت علی کی آنکھ کے تارے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت واہ علی کی آنکھ کے تارے حسین حسین ہیں، ہیں مردہ وہ قوم خود ہے جو مردہ انہیں کہے مردہ وہ قوم خود ہے جو مردہ انہیں کہے زندہ دلوں میں ابھی ہمارے حسین ہیں زندہ دلوں میں ابھی ہمارے حسین ہیں چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں میں نے ادھر پیچھے دیکھا نہیں میرے بہت ہی عزیز دوست مولانا سفیان صاحب لکھیم پوری ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں سفیان بھائی چار مصرے آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں ایک بار اور کہیے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کبھی مکرنا نہیں گر زبان دے دینا چوتھا مصرع اگر لگے کیونٹی والوں کی شرافت بسمانی سچ کہہ رہا ہے تو شریک ہو جائیے گا حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کبھی مکرنا نہیں گر زبان دے دینا کبھی مکرنا نہیں گر زبان دے دینا پڑے جو وقت تو سارا جہان دے دینا پڑے جو وقت تو سارا جہان دے دینا سبق یہ دیتا ہے سبق یہ دیتا ہے میدان کربلا ہم کو سبق یہ دیتا ہے میدان کربلا ہم کو نبی کے دین پہ حسرت کے جان دے کیا بات ہے واہ سبحان اللہ نبی کے دین پہ ہنس ہنس کے جان دے دینا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان بہت شکریہ اب آئیے یہاں سے نعت پاک کے چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں ایک بار مسکرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا ٹائم بہت مضبوط ہے لیکن یہ لوگ جو ہے بولنے میں کنجوسی کر رہے ہیں نہیں ہاں تھوڑا آپ تو انشاءاللہ جو ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی راشد بھائی حاجی عامر صاحب سبھی کو شریک کرتا ہوں ایک کلام حاضر کرنا چاہتا ہوں بہت خوبصورت کلام ہے مجھے بے انتہا پسند ہے دو بند حاضر کرتا ہوں بالکل نیا کلام ہے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے دیکھے گا کہ تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمنہ کے لال پیارے آقا کی طرح کوئی ہے ارے ہے کوئی بولیے بھائی کوئی ہے نہیں ہے نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے آپریٹر صاحب بس ایسے رہنے دیجئے بولیے گا نہیں کچھ تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمنہ کے لال تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمنہ کے لال اعلان کر رہا ہے تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمنہ کے لال تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمنہ کے لال مولانا سفیان صاحب اور حافظ عامر شہید صاحب ایک بند حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمنہ کے لال تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمنہ کے لال دیکھو فلک پہ ٹم ٹم کرتے ہوئے ستارے دیکھو فلک
پہ ٹم ٹم کرتے ہوئے ستارے، یہ جھیل اور جھرنے یہ دل نشیں نظارے، یہ جھیل اور جھرنے یہ دل نشیں نظارے، گلشن میں پھول بوٹے، گلشن میں پھول بوٹے پودے یہ پیارے پیارے، گلشن میں پھول بوٹے پودے یہ پیارے پیارے، پوچھا جو میں نے ان سے کہنے لگے یہ سارے، پوچھا جو میں نے ان سے کہنے لگے یہ سارے، سرکار دو جہاں کی نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال، تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات، قسم خدا کی، لیکن بس کمی اگر کچھ رہ رہی ہے نا، اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے محفل میں وہی نہیں بولتا جس کو کوئی کھٹکا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جس کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے نہیں؟ تو کھٹکے والے نہیں ہیں لیکن گٹکے والے لوگ یہاں ہیں، ہے نہیں؟ تو آپ آقا کی محبت میں اتنی قربانی دے سکتے ہیں کہ 3 روپے کا گٹکا تھوک دیجئے اور اس کے بعد مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا جڑیے، حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں، تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال، تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال، اعلان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے یہ رب ذوالجلال، تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال، تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال، جب سے بنی ہے دنیا، جب سے بنی ہے دنیا کتنے حسین آئے، کیا بات ہوئی، جب سے بنی ہے دنیا، جب سے بنی ہے دنیا کتنے حسین آئے، لیکن میرے نبی کے جیسا کوئی دکھائے، لیکن میرے نبی کے جیسا کوئی دکھائے، جب سے بنی ہے دنیا کتنے حسین آئے، لیکن میرے نبی کے جیسا کوئی دکھائے، لیکن میرے نبی کے جیسا کوئی دکھائے، سورج ہو یا کہ چندہ ہر کوئی مات کھائے، سورج ہو یا ہو چندہ ہر کوئی مات کھائے، چہرہ میرے نبی کا اس طرح جگمگائے، چہرہ میرے نبی کا اس طرح جگمگائے، پایا نہیں کسی نے، اللہ اکبر، پایا نہیں کسی نے، پایا نہیں کسی نے یہ حسن اور جمال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، آمینہ کے لال، تم سا نہیں ہے۔ بہت شکریہ بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یار اب بیدار ہو رہے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا، ہے نہیں؟ تھوڑا بیٹری چارج ہو رہی ہے، ایک بار کہیے لائک کے سبحان اللہ۔ اگر یہ جملہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے قسم خدا کی مزہ آ جائے گا۔ تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے، آدھی رات کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں، اور اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے قسم خدا کی کوئی شک نہیں کہ وہ قبول نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے، آقا کی تعریف و توصیف بیان کریں گے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، ثواب بھی حاصل ہوگا۔ حاضر کرتا ہوں، کتنے لوگ پڑھیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں، ہاتھوں کو اٹھا لیں اور میرے ساتھ پڑھیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال، تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال، اعلان کر رہا ہے
کریم صاحب مہمانوں کی جو ہے خاطرداری میں مشغول ہیں، اگر میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے تو یہ بند ان کے حوالے سے پہنچاتا ہوں۔ ایک بار مسکرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال، تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال، جب سے بنی ہے دنیا کتنے حسین آئے، جب سے بنی ہے دنیا کتنے حسین آئے، لیکن میرے نبی کے جیسا کوئی دکھائے، لیکن میرے نبی کے جیسا کوئی دکھائے، میرے نبی کا چہرہ اس طرح جگمگائے، میرے نبی کا چہرہ اس طرح جگمگائے، ہو چاندیا کہ سورج ہر کوئی مات کھائے، ہو یا چاندیا کہ سورج ہر کوئی مات کھائے، پایا نہیں کسی نے پایا نہیں کسی نے، پایا نہیں کسی نے یہ حسن اور جمال، تم سا نہیں ہے کوئی بھی آمینہ کے لال، تم سا نہیں بھی آمینہ کے لال۔ حضرت مولانا زید آتش صاحب جو نظامت کے حوالے سے اور تقریر کے حوالے سے الحمدللہ پورے ملک ہندوستان میں اور بلکہ جہاں تک یہ کیمرہ پہنچتا ہے، اس کی ویڈیو پہنچتی ہے پوری دنیا میں، آپ کے گاؤں کیوٹی عباد اللہ کی اور خاص کر تحصیل بسوا کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ آپ کے گھر کے ہیں، اور ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ گھر کی مرغی، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ جہاں جہاں جاتے ہیں تو لوگ ان کی جو ہے ان کے انتظار میں، ان کے آنے کے راستے میں اپنی پلکیں بچھا دیا کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، بڑی جو ہے محبت کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں لوگ، ان کا دیدار کرنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن وہی کہاوت ہے کہ گھر کی مرغی، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت الحمدللہ ہمارے علاقے کا نام، آپ کے علاقے کا نام، آپ کے گھر کا نام روشن کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، ان سے محبت کریں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی ایک فرمائش ہے، انشاءاللہ وہ پڑھوں گا، اس سے قبل ہمارے ایک دوست ہیں مولانا سرتاج صاحب جو سعودی میں ہیں اس وقت، رامہ بھاری کے ہیں، ان کی ایک کلام کی فرمائش ہے، مدینہ دکھا دیجئے۔ تو میں یہ ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ تہجد کا وقت ہے، اور اس وقت جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی، قبول ہوگی، نہ کوئی شک ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ حاضر کرتا ہوں، بس ایک لائن میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے گا، اللہ سے دعا کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے؟ مدینہ دکھا دیجئے۔ کتنے لوگ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ قبول فرمائے آپ حضرات کو، اور عامر بھائی بالخصوص آپ کو شریک کروں گا۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ترستی ہیں آنکھیں، پیارے آقا کی جب یاد آتی ہے کبھی تنہائی میں اپنے ہی جذبات نہیں بلکہ آپ کو بھی شریک کرتا ہوں۔ آپ کو جب آقا کی یاد آتی ہوگی کہ آقا ہمارے لیے راتوں کو رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے ہماری مغفرت کے لیے، اور اللہ سے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کرتے، تو آپ یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے۔ میں حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، ایک بار پیارے آقا کی محبت میں دل لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ترستی ہیں آنکھیں، ترستی ہیں آنکھیں، ترستی ہیں آنکھیں، ترستی ہیں آنکھیں، ہے دل بے قرار، مدینہ دکھا دیجئے۔ بس اتنا کہنا ہے، کتنے لوگ کہیں گے؟ اتنا ہاتھ اٹھائیں، اللہ قبول کر لے گا، قسم خدا کی۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ میرے پاس اسباب نہیں ہے، اس کو جب بلانا ہوتا ہے تو بغیر اسباب کے بھی بلا لیتا ہے۔ ابھی عامر کو دیکھا آپ نے، 3 مرتبہ فلائٹ خراب ہوئی، 3 مرتبہ جہاز واپس آیا، اور پھر اللہ نے اس کو بلا لیا۔ اللہ جب بلانا چاہتا ہے تو یہی کرتا ہے۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ترستی ہیں آنکھیں، ترستی ہیں آنکھیں، ترستی ہیں آنکھیں، ہے دل بے قرار، مدینہ دکھا دیجئے۔
مدینہ دکھا دیجئے میرے مولا مدینہ دکھا دیجئے مجھے موت سے ہاں انہیں موت سے ہاں انہیں موت سے پہلے بس ایک بار مدینہ دکھا دیجئے مدینہ دکھا دیجئے تمنا ہے طیبہ کی گلیوں میں گھومو تمنا ہے طیبہ کی گلیوں میں گھومو میں پلکوں سے خاک مدینہ کو چومو میں پلکوں سے خاک مدینہ کو چومو نبی کے دیوانوں نبی کے دیوانوں نبی کے دیوانوں کی ہے یہ پکار مدینہ دکھا دیجئے مدینہ دکھا دیجئے میرے مولا مدینہ دکھا دیجئے تھک گئے ہیں کیا آپ حضرات نہیں تھکے نا تو کہہ دیجئے آقا کی محبت میں سبحان اللہ دیکھیے آقا سے محبت کرنے والا تھکا بھی ہوتا ہے تب بھی آقا کے نام پر اگر کچھ کہا جاتا ہے تو اس کو مانتا ہے سمجھ رہے ہیں حضرت امام حسین نے تو اپنی گردن کٹا دی لیکن یہاں گردن نہیں کٹانا ہے صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے آقا کی محبت میں کہہ دیجئے ایک بار مچل کے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے ترستی ہیں آنکھیں ترستی ہیں آنکھیں ہے دل بے قرار مدینہ دکھا دیجئے مدینہ دکھا دیجئے گلی وہ جہاں میرے آقا کا گھر ہے گلی وہ جہاں میرے آقا کا گھر ہے شہنشاہ بطحا کی جو رہے گزر ہے شہنشاہ بطحا کی جو رہے گزر ہے فرشتے جہاں ہیں فرشتے جہاں ہیں فرشتے جہاں ہیں لگائے قطار مدینہ دکھا دیجئے مدینہ دکھا دیجئے میرے مولا مدینہ دکھا دیجئے جی ہاں بس انشاءاللہ آپ جو کہیں گے وہ پڑھیں گے حاضر کرتا ہوں آئیے ایک کلام کی فرمائش میں نے جیسا کہ بتایا نقیب ہندوستان ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا زید آتش صاحب اور آپ کے گاؤں کے لاڈلے دلارے پیارے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ان کا حکم ہے درخواست نہیں ہے نہ فرمائش کہوں گا بلکہ ان کا حکم ہے ایک کلام حاضر کرتا ہوں عامر بھائی بہت دنوں کے بعد آپ سماعت کر رہے ہیں اس ناچیز کو بالخصوص توجہ چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں اور حافظ ساحل صاحب میرے عزیز دوست مولانا سرتاج صاحب اور جو لوگ بھی لائیو اس پروگرام کو سن رہے ہیں سب کو شریک کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں عطا کریں یہ چاند نہ ہوتا کیا بات ہے بھائی یہ ستارے نہیں ہوتے یہ چاند نہ ہوتا یہ چاند نہ ہوتا یہ ستارے نہیں ہوتے یہ چاند نہ ہوتا یہ ستارے نہیں ہوتے یہ چاند نہ ہوتا جگ میں جو آمنہ کے دلارے نہیں ہوتے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ زندہ باد یہ ہیں
سفیان قاری صاحب شرافت بسوانی، یہ خود جو ہے مداح رسول ہیں اور انہوں نے انعام سے نواز دیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں حاضر کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت شعر، ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جگ میں جگ میں جگ میں جو آمنہ کے دلارے نہیں ہوتے، او تشریف گر نہ لاتے سرکار دو جہاں، تشریف گر نہ لاتے تشریف گر نہ لاتے سرکار دو جہاں، تشریف گر نہ لاتے سرکار دو جہاں، تشریف گر نہ لاتے تشریف گر نہ لاتے سرکار دو جہاں، دنیا 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 کے یہ حسین نظارے نہیں ہوتے، دنیا کے یہ حسین نظارے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے بھائی۔ اب آخری کلام، اب وہ حالات کے مارے اس کلام کا نام ہی ہو گیا ہے حالات کے مارے۔ حالات کے وہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھا جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے پیارے پیارے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پردیس کمانے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیا پریشانیاں ہوتی ہیں؟ کیا مصیبتیں درپیش آتی ہیں؟ کیوں ان کو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے؟ وہ لخت جگر جس کو دیکھ کر جو ہے ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، ان لوگوں سے دور رہ کر راتوں کو آنسو بہانا پڑتا ہے، کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ تمام اس کلام کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ میں حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں، بالخصوص میرے عزیز دوست چھوٹے بھائی عامر سعید صاحب، مولانا سرتاج عالم صاحب اور حافظ ساحل صاحب کو شریک کرتا ہوں۔ دیکھیے گا شاداب بھائی، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حالات کے مارے، اچھا حافظ عاری صاحب کو بھی شریک کر رہا ہوں، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں میں جان نہیں پا رہا ہوں، میں سب کو شریک کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سنیے گا بھائی۔ عطا کرے ماشاءاللہ۔ حالات کے مارے، 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 گھر چھوڑ کے چل دیتے، گھر چھوڑ کے چل دیتے، گھر چھوڑ کے چل دیتے ہیں پردیس بیچارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ بیٹے وہ جنہیں ماں کی دوائی ہے کرانا، حقیقت کیا بات۔ کسی کے ماں باپ بیمار رہتے ہیں، زمین جائیداد سب کچھ بک جاتا ہے، پھر مجبوری میں اسے باہر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بیٹے وہ جنہیں ماں کی دوائی ہے کرانا، بیٹے وہ جنہیں ماں کی دوائی ہے کرانا، بھائی وہ جنہیں بہن کی ڈولی ہے اٹھانا، بھائی وہ جنہیں بہن کی ڈولی ہے اٹھانا، غربت میں جنہیں دیتا ہے تانا یہ زمانہ، غربت میں جنہیں دیتا ہے تانا یہ زمانہ، پردیس نکل لیتے، پردیس نکل لیتے، پردیس نکل لیتے ہیں وہ سارے کے سارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے۔ ایک بند اور
حاضر کرتا ہوں اور میرے بہت ہی عزیز دوست شاعر اسلام حضرت مولانا راشد جلال صاحب، حافظ محمد عرفان صاحب لہم پوری اور قاری ارشاد صاحب کے حوالے سے پہنچاتا ہوں۔ ایک بار مسکرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حالات کے مارے، حالات کے مارے، کھانے کا کوئی وقت نہ، سونے کا ٹھکانہ۔ جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں وہ ان تمام حالات سے گزرتے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کھانے کا کوئی وقت نہ، سونے کا ٹھکانہ، پر فکر ہے ہر حال میں پیسے ہے بچانا۔ کیا کیا ہے ستم سہتے، کیا کیا ہے ستم سہتے، کیا کیا ہے ستم سہتے، یہ راج دلارے حالات مارے، حالات مارے۔ گھر چھوڑ کے چل دیتے، گھر چھوڑ کے چل دیتے ہیں پردیس بیچارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی دوسرے ملک پہنچتا ہی ہے کہ یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا بھائی جدا ہو جاتا ہے، کسی کی اولاد جدا ہو جاتی ہے، کسی کی بہن ماں رخصت ہو جاتی ہے۔ کیا گزرتی ہوگی ان پردیسی بھائیوں کے دل پر، کیسے وہ صبر کرتے ہوں گے۔ میں بند حاضر کرتا ہوں، آپ حضرات کو شریک کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حالات کے مارے، حالات کے مارے، دل ٹوٹ کے روتا ہے وطن یاد جو آئے، دل ٹوٹ کے روتا ہے وطن یاد جو آئے، ہے کون وہاں زخموں پہ مرہم جو لگائے، ہر درد کو رکھتے ہیں وہ سینے میں چھپائے، ہر درد کو رکھتے ہیں وہ سینے میں چھپائے، چھپ چھپ کے بہا لیتے، چھپ چھپ کے بہا لیتے، چھپ چھپ کے بہا لیتے ہیں آنسو بھی بیچارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے۔ اچھا یہ بتائیے، جو لوگ ہمارے لیے، آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہوں، پردیس میں کبھی کفیل کی کھری کھوٹی سنتے ہیں، کبھی مالک کی، کبھی سیٹھ کی کھری کھوٹی سنتے ہیں، کیا ان کے لیے دعائیں کرنا نہیں چاہیے؟ کرنا چاہیے نا؟ تو میں اس بند میں دعائیں کر رہا ہوں ان کے لیے، آپ حضرات بھی شریک ہو جائیے گا۔ حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گا عامر بھائی، بالخصوص یہ بند آپ کی نظر ہے۔ حالات کے مارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے، ہر روز شرافت یہی کرتا ہے دعائیں، ہر روز شرافت یہی کرتا ہے دعائیں، اللہ میرے دور رہے ان سے بلائیں، اللہ میرے دور رہے ان سے بلائیں، دکھ درد پریشانیاں نزدیک نہ آئیں، دکھ درد پریشانیاں نزدیک نہ آئیں، ہیں چاند کسی کے، ہیں چاند کسی کے، ہیں چاند کسی کے تو کسی کے ہیں یہ تارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے، گھر چھوڑ کے چل دیتے، گھر چھوڑ کے چل دیتے ہیں پردیس بیچارے، حالات کے مارے، حالات کے مارے۔ بہت شکریہ۔
شکریہ دوستو، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین مانیے جب کوئی پروگرام کراتا ہے سارا بوجھ اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، یقین مانیے اس سے حضرت کا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہوگا، کیونکہ جب کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے، نیک کام کرنا چاہتا ہے اور لوگ جڑتے نہیں ہیں، اب یقین مانیے اللہ معاف فرمائے، میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، یہیں پر اگر کوئی خرافات والی محفل ہوتی تو نہ کسی کو بلانے جانا پڑتا، نہ کسی کی خوشامد کرنے جانا پڑتا، نہ کوئی اشتہار ہوتا، نہ کوئی اعلان ہوتا، لیکن آپ کو پوری کیوٹی میں جگہ نہیں ملتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ہم پر مار برس رہی ہے، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں، ہر انسان اپنی اصلاح کر لے گا تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ ہو جائے گا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بھائی درخواست آ رہی ہے مجمع سے کہ عامر سعید صاحب ایک مطلع ہی پیش کریں۔